بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی امی جمیل کون تھی اور اس کی دردناک موت کیسے واقع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بغض کیوں رکھتی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین مکرم، قرآن مقدس میں جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سر فہرست بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد الشمس بھی تھی۔ یہ تاریخ میں ام جمیل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں پر اس کی یہ بیوی بھی نبی کریم کو تکلیف پہنچانے میں کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی اہل بیت کے ساتھ، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عداوت اور بغض کا اظہار گاہ بگاہ کرتے رہتے تھے۔ ام جمیل ایسی ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمنی میں تمام مشرک خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی، جس نے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے، فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے ہوئے تھے، بلکہ عملی طور پر کوششیں بھی کرتی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہونے کے ناطے اس کا اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہو جایا کرتا تھا۔ جب بھی کبھی اس کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی تو یہ ضرور آپ کو طعنے دیتی، کبھی آپ کو اولادی نرینہ نہ ہونے کا طعنہ دیتی، کبھی آپ کو طرح طرح کے جملے کہہ کر آپ کو تکلیف دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کرتے بلکہ اس سے کنارہ کشی فرماتے تھے۔ ام جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اس کو جواب دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیغمبر خدا تھے اس لیے آپ اس کی باتوں کو توجہ نہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مقدس آیت میں بھی کیا ہے۔ بظاہر ام جمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سر فہرست تاج نبوت بھی ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ کے بعض لوگوں نے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو بنو ہاشم کے بجائے بنو امیہ سے ہوتی، اور اس کی دوسری وجہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری بنو ہاشم اور ام جمیل کی برادری بنو امیہ کے درمیان خاندانی رنجشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت بیہودہ اور زبان دراز خاتون تھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی اس کا بہت اثر رسوخ تھا۔ ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کی مجلس نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادو اور مشہور کر دیا جائے تاکہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھیں، تو اس سے اس عورت کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ ابو لہب سے کہنے لگی تم اعلان کرو گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے اور بازار میں ان کو اللہ کی توحید بیان کرتے اور ان کو رسالت کا پرچار کرتے۔ تو یہ بدبخت ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کرتے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے، پیچھے سے یہ جملے کستا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکا ہے اور یہ جادوگر ہیں، اور اس کے الفاظ انسان کے دل پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ ام جمیل اپنے شوہر ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوئی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر دل نہ برتا تو یہ عورت اپنے گھر کا کوڑا اٹھاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور برداشت پر قربان جائیں کہ آپ وہ کوڑا اپنے مبارک ہاتھوں سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے کہ بنی عبد المناف پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو۔
حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ کہ تو جو ایک اللہ کی توحید بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو اسی وقت سورہ لہب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی پر سخت عذاب کی وعید سنائی۔ ام جمیل کو اس کی بات کی خبر ہوئی تو یہ بپھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب ام جمیل اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ آ رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر کوئی بےہودگی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، پھر بھی وہ آپ کو نہ دیکھ سکی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ میں نے سنے ہیں انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجوئی کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ یہ سن کر وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ محترم ساتھیو، اس خبیث عورت کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تفہیم القرآن سے منقول ہے، ایک دن ام جمیل کھجور کی چال کی رسی سے کانٹوں کا گٹھا باندھے رسی گلی میں کائے جا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ پر پندہ لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ تو ناظرین مکرم، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔